الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، نماز کے متعلق بیان چل رہا ہے. ہم نماز کے فرائض جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی. شرائط نماز 7 ہے، جس کو ہم بچپن میں پڑھ رہے تھے کہ نماز نہ باہر نہ فرض ہو، نماز نہ اندر نہ فرائض. آسان طریقہ یہ ہے اس کا یاد کرنے کا کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے زمین کا پاک ہونا، اس کے بعد زمین کے ساتھ بدن لگا ہوا ہے، دوسرا فرض ہے بدن کا پاک ہونا، تیسرا بدن پر کپڑا ہے کپڑے کا پاک ہونا، چوتھا سطر کا چھپانا، پانچواں نماز کے وقت کا ہونا، چھٹا قبلے کی طرف رخ کرنا، اور ساتواں نیت کرنا. یہ 7 چیزیں شرائط نماز ہے. ان کے بغیر نماز کا شروع کرنا صحیح نہیں. ان میں سے آپ نے کچھ مسائل گزشتہ جمعہ کو سنے تھے کہ زمین کے تعلق سے، بدن کے تعلق سے، سطر کے تعلق سے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج کل جو ہے ٹی شرٹ اور جینس کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بعض ٹی شرٹ ایسی ہوتی ہے جو بدن کے پچھلا حصہ یعنی پشت کی جانب کھولے کے اوپر کا حصہ اگر وہ کھل جاتا ہے تو آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوگی. کیونکہ سطر جو ہے نا ناک سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، تو ناک کا پیچھے کا حصہ بھی جو ہے اتنا، اگر یہ بعض لوگ پینٹ ایسا پہنتے ہیں کہ یہ حصہ نظر آتا ہے، چوتھائی مقدار کھل جاتا ہے نماز کی حالت میں، اس کی نماز کی حفاظت. دوسرا میں نے کہا تھا کہ آدھی آستین والی ٹی شرٹ سے نماز پڑھنا، نماز ہو جائے گی لیکن ادب کے خلاف ہے، کراہت کے ساتھ. آج کل ایک اور ٹرینڈ پکڑ رہا ہے نوجوانوں میں، افریقہ یا سعودی یا کسی اور ملک میں جا کر کے آتے ہیں، پھر آنے کے بعد یہاں جو ہے بغیر توبے کے نماز شروع کرتے ہیں. نماز ہو جائے گی لیکن ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، کراہت ہے. اس میں یہ لکھا ہے فقہا نے، سر کو ڈھانپنا. اس کے بعد ہے قبلے کی طرف رخ کرنا. تو یہ تو آپ نے مسائل پڑھ لیے تھے بدن کے تعلق سے، سطر کے تعلق سے، کپڑے کی پاکی کے حساب سے. میں نے گزشتہ جمعہ کو وعدہ کیا تھا کہ 1 درہم کی مقدار اگر کوئی نجاست لگی ہے، جس کی مقدار بتائی تھی 3.5 ماسا، یعنی آج کے زمانے کے حساب سے 3 گرام کے اوپر کچھ ہوتا ہے، پوائنٹ 40 یا 45 پوائنٹ بنتے ہیں. اتنی مقدار ہے قبر پر لگی ہوئی، نماز صحیح نہیں ہوگی. قبلے کی طرف رخ کرنا. تو آدمی یہاں تو متعین ہے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، کسی جگہ گئے وہاں پر قبلہ معلوم نہیں ہے، تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ آدمی تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، سوچے، پھر دل جدھر کی جانب دل میں اطمینان ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن کسی نے تحری ہی نہیں کی تو نماز صحیح نہیں ہے. تحری کرنا ضروری ہے قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں. ہندوستان اور پاکستان کے لیے قبلے کا رخ معلوم کرنا بڑا آسان ہے. فقہا نے کتنی عجیب تشریح اس کی لکھی ہے کہ سب سے بڑا گرمی کا دن 22 جون اور سب سے چھوٹا دن دسمبر.
दिसंबर का शायद का ठंडी का जो सबसे छोटा दिन होता है, ये दोनों दिन सूरज के गुरूब होने की जगह को देखा जाए। आप देखते हैं कि चांद हम देखते हैं तो चांद तुलू इधर होता है, फिर होते होते इधर आता है। ऐसे सूरज के भी जो गुरूब होता है तो बड़ा दिन होता है तो वो उधर होता है। इन दोनों जहाँ पर जब सबसे छोटा जो दिन होता है ठंडियों में और सबसे बड़ा दिन 22 जून, उस दिन जो सूरज गुरूब होता है वो जगह, और जो सबसे छोटा दिन है उस वक्त सूरज जो गुरूब होता है वो जगह, इन दोनों के दरमियान में ये किबला है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो आदमी, बहुत से लोग रेल में सफर करते हैं तो रेल में सफर करते हैं तो बैठ करके नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। और एक बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं बगैर किसी तहरीर के, और जिधर रुख होता है उधर जहां आसानी हो हस्बे आसानी नमाज पढ़ लेते तो नमाज नहीं होगी। ट्रेन में आज के जमाने में तो बहुत आसान है, हर मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर है जिससे आदमी किबले की सिमत मालूम कर सकता है। हाँ, और जीपीएस सिस्टम भी उसके अंदर में लगी हुई है, तो आदमी जिस जगह गया है उस जगह के लोकेशन के हिसाब से वो चीज बता देती है कि तुम्हारा किबला किधर है। तो किबले की तरफ रुख करना। फिर नमाज के वक्त का होना जरूरी है कि नमाज का वक्त हो। मकरूह वक्त के अंदर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जोहर के वक्त में असर नहीं पढ़ी जाएगी, असर के वक्त में जोहर नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ, वो हज के अय्याम में है, दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का वो मसला अलग है। तो नमाज का वक्त होना जरूरी है कि नियत करना। तो नियत किसको कहते हैं भाई? कि ये अल्लाह ताला की खुशनुदी, फुकहा ने इसकी तारीफ लिखी है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के हुसूल और उसके हुक्म की तामीर की गर्ज से किसी काम को अंजाम देने का इरादा करना, उसको शरअन नियत कहते हैं। अब नियत के अल्फाज जो है जबान से बोलना जरूरी नहीं है। एक आदमी घर से निकला है, जोहर की नमाज पढ़ने की नियत से ही निकला है, तो उसकी नमाज हो जाएगी भाई। इतने जोर से बोलते हैं। हाँ, अगर किसी आदमी को ये है कि उसको इस्तेहज़ार नहीं रहता तो भी वो जबान से भी उसको जो है वो अदा कर ले, लेकिन इतने जोर से कि आजू बाजू वालों को भी जो है वो खलल वाक़ हो। तो नियत के अल्फाज इसमें ये बोल के भाई कौन सी नमाज पढ़ रहा है। नियत जो है वो बहुत जरूरी है। नियत के दो मकसद है, नियत के दो मकसद। एक तो इबादत को आदत से इम्तियाज करना। मसलन एक आदमी खड़ा रहा है तो ऐसे ही खड़ा रहा है तो कोई सवाब नहीं, लेकिन नमाज में खड़ा रहा नियत के साथ तो उसके खड़े रहने का सवाब मिलेगा। तो एक मकसद तो नियत का ये होता है कि भाई इबादत को इम्तियाज करना, और दूसरा के पास इबादत को बाद इबादत से मुमताज करना नियत की वजह से कि भाई ये जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, फुला नमाज है, वाजिब नमाज है, नफल है, ये सुन्नत है, ये फुला नजर की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो बाद इबादत को बाद से मुमताज करना, ये है नियत। ये 7 चीजें हैं जो नमाज के शुरू करने से पहले जरूरी है। अगर इनमें से एक भी दुरुस्त न हुई तो नमाज का शुरू करना ही दुरुस्त नहीं होगा। कब आते हैं नमाज के अंदर के फराइज की तरफ कुछ के, तो तकबीर तहरीमा कहना, इसमें बहुत गलतियां हैं हमारे यहाँ, बहुत गलती। नमाज सही नहीं होती, ये मसाइल जाने ताकि हमारी नमाज सही हो। एक तो तकबीर तहरीमा के अल्फाज है अल्लाहु अकबर। अगर किसी आदमी ने अल्लाह के अलिफ को यानी जो हमजा है उसको खींचा और ये पढ़ा अल्लाहु अकबर, नमाज नहीं होगी। और नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर वो आदमी
جان بوجھ کر کے اس طریقے سے تکبیر پڑھ رہا ہے تو یہ لکھا ہے کتاب میں فقہاء نے کہ اس کے کفر کا اندیشہ ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ تو استفہام ہو گیا، اس نے حمزہ کو کھینچا تو استفہام پیدا ہو گیا، ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ بڑا ہے، نعوذ باللہ۔ حمزہ کو اللہ کے حبیب کو آدمی کھینچے، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، اسی طریقے سے اکبر کے حمزہ کو کھینچے، اللہ اکبر، تو بھی گئے کام سے۔ یا با کے بعد الف نہیں ہے، وہاں پر الف پڑھا کر اللہ اکبر، اس طریقے سے آدمی پڑھ رہا ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہیں۔ جانتے ہو اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ بہت سی جو چیزیں ہیں نماز کے شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی، اس تکبیر کے بعد آپ کے لیے حرام ہو گئی، مثلا کھانا پینا وغیرہ۔ اب نماز کے حالت میں کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، حرام ہو گئی، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بتاؤں کہ آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ امام نے کہا اللہ اکبر، ابھی تو امام اللہ اکبر کہہ رہا تھا اور اس نے اس کی تکبیر پوری ہو گئی پہلے، تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرا آدمی جب مسجد میں آتا ہے، اچھا جن نمازوں میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، ان نمازوں میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہی تکبیر اللہ اکبر کی رابط اسی حالت میں پوری ہونی چاہیے، یہ لکھا ہے فقہاء نے۔ امام رکوع کیا اللہ اکبر، تو تکبیر آدھی تو کھڑی ہونے کی حالت میں، آدھی نیچے، تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ بھائی ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، یہ مسائل ہیں۔ تو اللہ اکبر اس کے الفاظ صحیح ہو، حمزہ کو کھینچے نہیں، اکبر کی با کو نہ کھینچے، اور امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہو تو تکبیر تحریمہ امام کے کہنے کے بعد ہی یا امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، امام سے پہلے اس کی تکبیر تحریمہ پوری ہو گئی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ یا رکوع میں امام گیا ہوا ہے اور اس نے آدھی تکبیر اوپر کہی، آدھی تکبیر رکوع کی حالت میں کہی، تو بھی اس کی نماز کیسے درست ہوگی؟ جن نمازوں کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں، نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، تو وہاں بیٹھ کر کے اللہ اکبر ہے، لیکن کھڑے ہونے کی حالت میں تو اس کی تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی پوری ہونی چاہیے، رکوع کی حالت میں پوری ہوگی، نماز درست نہیں ہے۔ قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، یہ بھی فرض ہے۔ اب جب تک آدمی قادر ہے، قیام ہونے پر قادر ہے، کھڑے ہونے پر قادر ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھنے کی حالت میں قادر نہیں ہے، پھر کرسی تیسرے نمبر پر آتی ہے، آدمی کھڑا رہ سکتا ہے تو آدمی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھے بھائی۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی تھا جو گزشتہ جو ساتھ آپ کو باہر کے جو شرائط ہے نماز اس کے تعلق سے، کہ اگر کوئی آدمی لیبورٹری میں کام کر رہا ہے، مسلمان ہے، لیبورٹرین ہے، تو کسی کا پیشاب لیا ہوا ہے شیشی میں، وہ پیشاب لے کر کے جو ہے وہ تو بوتل میں بند ہے اور اس نے جیب میں ڈالا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی، اس کی نماز درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ناپاکی ہے وہ اپنے اصل مقام پر نہیں ہے، وہاں سے تو جدا ہو چکی ہے، اس لیے ناپاکی سمجھی جائے گی، اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، یہ لکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور بھی مسائل ہے کہ قرات کے مسائل ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے قرات کے بعد۔ ایک بات بتا دوں میں کہ قرات میں تجوید کتنی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی زبر زیر پیش حرکت کی غلطی ہوگی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ترجمہ فاسد ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ،
یہ لکھا قرآن میں آیت ہے، داؤد کی دال پر پیش، جالوت کی تار پر زبر ہے۔ اگر کسی نے وقت اللہ داؤد جالوت پڑھا، نماز گئی، نماز فاسد۔ صراط الذین انعمت علیہم، تا پر زبر ہے، اس کے بجائے کسی نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، نماز گئی اس کی۔ پہلی صورت میں ترجمہ کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا، اور پیش پڑھے انعمت تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر میں نے انعام کیا۔ ایک آدمی بڑا قاف ہے، قل یا ایھا الکافرون، قال یقول کہنا، اس سے عمل کا سیکھا کہ آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی نے چھوٹا قاف پڑھا، قل یا ایھا الکافرون، اپنی دیسی بھاشا، قل یا، تو نماز گئی۔ اب چھوٹے قاف کی صورت میں ترجمہ ہو جائے گا کہ کھائیے۔ ایسے چھوٹے قاف سے قلبن کے معنی کتا، اور قرآن میں لفظ ہے قلبن، بڑے قاف سے اس کے معنی دل ہے۔ تو اگر کسی نے چھوٹے قاف کے بجائے بڑا قاف پڑھ دیا، بڑے قاف کے بجائے چھوٹا قاف پڑھ دیا، نماز فاسد ہو جائے۔ یہ مسائل ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کو پورا کر لیں گے، پھر واجبات بھی ہے۔